آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 236 سے 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر کوئی حرج نہیں، لا جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، علیکم، تم پر، ان طلقتم النساء، کہ تم عورتوں کو طلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگرانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ادب سے۔ تو یہ تھا ترجمہ۔ اب اس کی شان نزول اس طرح سے ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، یہ مہر کے بارے میں ہے کہ مہر کا اس میں ذکر ہے کہ مہر دیو ان کو، ممتعہن علی الموصوع، یعنی کہ اس طرح سے شان نزول ہے یہ کہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مراد مجامت ہے اور خلوت صحیحہ، اسی لیے کہ حکم میں ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر نسل لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح علی الموسع قدرہ علی المقتر، موسع کا مطلب ہے خوشحال، قدرہ اس کی حیثیت والے، یعنی 3 کپڑوں کا ایک جوڑا یہاں مراد ہے کہ 3 کپڑوں کا جوڑا، جیسے کہ حقاً علی المحسنین ہے کہ جس عورت کا مہر نہ مقرر کیا اس کو ملاپ سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کہ فرمایا کہ جیسے کہ الا ان یعفونا اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے مراد یہی ہے کہ او یعفو کہ آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دینے والا زیادہ دے دے، اس میں بھی یہی ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا اسے پھر آدھا دینا اسے چاہیے، اور اپنے اس نصف میں سے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے عورت۔ اور پھر نصف سے جو اس عورت پہ واجب ہوا ہے، شوہر جو ہے، فرمایا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں اس کے ہاتھ میں گرہ ہے، شوہر کے ہاتھ میں، وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو مردوں، تمہارا زیادہ دینا بنتا ہے، پرہیزگاری میں شمار ہے، اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح سے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطیٰ، اور سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ تو یہاں یہی ہے، یعنی فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کریں، شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور ان 5 نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ اولن تو ازواج کے مسائل و احکام کے درمیان میں نماز کا ذکر فرمانا اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، اور نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے جس کے بغیر معاملات درست ہونا متصور نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے مذہب کہ اس سے نماز عصر مراد ہے، اور حدیث میں بھی ملتے ہیں، شواہد ملتے ہیں کہ اس سے نماز والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔